نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، شب برات کی کیا احکام ہیں، اس رات کی کیا فضیلت ہے، کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، اس سلسلے میں مختصر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ سال میں آنے والی فضیلت کی راتوں میں سے ایک رات شب برات یعنی 15 شعبان کی رات ہے۔ 17 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کی روایت ثابت ہے۔ بہت سے احباب جو اس رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور بہت سے احباب اس رات میں رسوم و رواج کو بھی کر گزرتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان کا جو پہلو ہے اعتدال، درمیانہ روی، کہ اس رات کی فضیلت بھی ثابت ہے اور اس رات میں کوئی رسم و رواج شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جو روایتیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہیں، جس میں چند روایتیں وہ بھی ہیں جس پر کلام ہیں، جس پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن مجموعی طور پر ان روایتوں کا اعتبار کیا گیا ہے اور یہ رات بابرکت ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی مخلوق سے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا مجھ سے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس رات میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس رات کی فضیلت کو بیان کرنا اور اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے۔ مختصراً میں آپ حضرات کو عرض کرتا چلوں، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات میں عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ یہ روایت جس پر کلام ہے محدثین کا، لیکن دیگر بہت سی روایتوں میں بھی اس طرح کا مضمون ثابت ہے، جس سے اس رات میں انفرادی عبادت کرنا ثابت ہے، اجتماعی عبادت نہیں، انفرادی اپنے گھروں میں عبادت کرنی چاہیے۔ اب وہ کون سی عبادت؟ آپ چاہیں تو نفل پڑھیں، آپ چاہیں تہجد پڑھیں، آپ چاہیں قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ چاہیں ذکر و اذکار کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت بخشش اللہ سے طلب کریں۔ اسی طرح ہم اپنی پچھلی زندگی میں جو نمازیں ہم سے فوت ہو گئی ہیں ان نمازوں کی قضا کریں، جس طرح چاہیں اور جتنا بس میں ہو ہمارے، اس قدر انفرادی عبادت کریں۔ رات میں جگنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے احباب اس کو جگنے کی رات کہتے ہیں، یہ نہایت غلط ہے۔ یہ جگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ آپ کے جسم میں طاقت ہے، اس قدر آپ عبادت کا اہتمام کریں، پھر آپ آرام کریں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ اسی طرح اس کے اگلے دن کا روزہ رکھیں۔ یہ روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روز شعبان کے دنوں میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا